الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ عظیم الشان اور بابرکت محفل اس عظیم سالار اعلیٰ کی ہے کہ جس کا تذکرہ خاص طور پر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے، اور پھر اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ نے اپنے فرامین میں کیا ہے۔ لہذا اس ہستی کا تذکرہ کرنا اور سننا اور سنانا یہ ایمان میں اضافے کا سبب بھی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ حضرات گرامی، آج کی آپ حضرات جانتے ہیں کہ اشتہارات میں پڑھا ہے آپ نے کہ آج کی اس محفل کا عنوان کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور محاسن۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ 22 جمادی الثانی کو امت کی یہ قابل قدر ہستی
1,24,000 امتوں کا سب سے بڑا امتی سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کی نسبت سے ان کے فضائل اور مناقب اور محاسن بیان کرنا ہے۔ میرے بعد چونکہ عزیزم مولانا محمد عمران سلیمی صاحب نے بھی گفتگو کرنا تھی، میری بات میں رکھی تھی، ان کی پہلے رکھی تھی، میں نے کہا جی میں پہلے وہ کر لوں چند باتیں اور اس کے بعد مولانا عمران سلیمی صاحب بیان کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اس گفتگو کو ذرا تقسیم کر لیں تھوڑا سا۔ مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کریں گے، اور میں ایک مقدمے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے مقام صحابیت کو رکھوں گا۔ صدیق صحابہ کے امام ہیں، سمجھنا تو یہ چاہیے کہ وہ صحابیت ہے کیا جس کا امام ابو بکر ہے، وہ صحابیت کا درجہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے نبی کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اور اس آخری امت کے نزدیک صحابہ کا کیا مقام ہے۔ آخر ان صحابہ کی ذات پر لوگ جانیں نچھاور کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں لٹا رہے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو کر صحابہ کی عظمت کے لیے، اس کی ناموس کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں، کود پڑتے ہیں، سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ ہستیاں کیا ہیں جن کے لیے اتنی قربانی کا جذبہ؟ انہیں دیکھا نہیں، ان سے صحبت نہیں اختیار کی، ملاقات نہیں ہوئی۔ 1400 سال پہلے وہ جماعت جس کا نام صحابہ لیا جاتا ہے وہ دنیا سے چلی گئی، لیکن 1400 سال کے بعد بھی ان کا نام لینا، ان کی ناموس پہ مرنا اور ان کے لیے جاں فدا ہونا، یہ وہ کون سی ہستی ہے؟ ہستیاں ہیں صحابہ کی۔ وہ کون ہستیاں ہیں جو قرآن میں جن کا تذکرہ ہے اور جن کو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے مثال بنا کے قرآن میں ذکر فرمایا، جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہو تو یہ جماعت ہے تمہارے سامنے، اس طرح کا ایمان ہوگا تو پھر ایمان تمہارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوگا۔ یہ اس وقت کے لیے، لیکن ہمیں بھی ان کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ کہیں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب جائیں گے میدان محشر میں، میزان میں ان کے اعمال تلیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے گزریں گے، سارے مراحل طے کر کے پھر کہیں جا کے جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ ابھی تو حشر بھی برپا نہیں ہوا، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، دو طرفہ رضاعت ہے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ تو پہلے تو مقام صحابیت کو سمجھنا چاہیے نا کہ صحابی ہوتا کیا ہے۔ علماء کرام کا اس میں مختلف آراء ہیں، علماء کرام کی طبقات ہیں جو صحابی کی تعریف کرتے ہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ علماء کے ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ صحابی کا لفظ صحبت سے ہے، اور صحبت کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ نشست و برخاست کرنا، اس کی محفل میں بیٹھنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے دوستی کرنا ایک طویل عرصہ تک، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
صحبت۔ تو لہٰذا صحابی وہ کہلائے گا جس نے اپنی زندگی میں ایک مقتدر وقت، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ بیٹھا اور حضور کی صحبت اختیار کی، وہ کیا کہلائے گا؟ وہ صحابی کہلائے گا۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے، اسے کہا جائے گا جو کسی ایک نہ ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے شرکت کی ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ صحابی۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ صحابی اس کو کہیں گے کہ جس نے کوئی ایک جملہ یا حضور سے کوئی ایک روایت کی ہو، کوئی قول یا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے نقل کیا ہو، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو صحابی کہا جائے گا۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جس شخص نے تحصیل علم کی غرض سے، سیکھنے سکھانے کی غرض سے تھوڑے یا زیادہ وقت کے لیے جس نے آپ کی محفل میں وقت دیا، بیٹھا آپ کے پاس، اس کو کیا کہیں گے؟ صحابی کہیں گے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ جس شخص نے باثبات عقل، یعنی اس کی عقل کامل ہو اور بلوغت کے ساتھ وہ بالغ بھی ہو، عقل سلیم بھی رکھتا ہو، تو اس حالت میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی یا صحبت اختیار کی، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور جمہور علماء کرام، جمہور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکثر علماء کرام نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے کہ جس نے بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی یا صحبت پائی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ صحابی۔ یہی جمہور علماء کرام کی رائے افضل ہے اور بہتر ہے، اسی کو امت سمجھ رہی ہے کہ کسی نے بھی ایک لحظے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، مختصر وقت کے لیے بحالت ایمان واقع دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گیا، یا آپ کی زیارت کر لی، آپ کو دیکھ لیا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کی شرط اس لیے زیادہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سے نابینا صحابہ ہیں جو حضور کی محفل اور مجلس میں آئے ہیں، دیکھا تو نہیں، صحبت پائی ہے، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ صحابی ہیں۔ اس لیے انہیں بھی وہی مقام حاصل ہے جو حضور کی زیارت کرنے والے کو مقام حاصل ہے۔ کئی نابینا صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر بھی کئی صحابہ ایسے ہیں نابینا کہ جنہوں نے حضور کی صحبت پائی تو وہ مقام صحابیت پہ فائز ہو گئے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے، قبل از اسلام انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کو دیکھا تھا، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو جب مسلمان ہو گئے تو حضور کی ملاقات نہیں ہو، آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ یا کچھ ایسے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو موجود تھے، اسلام بھی پہلے لے آئے، لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، تو انہیں صحابی نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ مقام ان کا بھی بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اویس کرنی کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے اللہ کے مقرب اور اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان جیسا شخص حضرت عمر کو کہتا ہے کہ اویس کرنی کہیں مل جائے تو اسے دعا کروا لینا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اتنا بڑا، اس کو یہ مقام کیوں ملا؟ اویس کرنی کو یہ مقام اس لیے ملا کہ اویس کرنی حضور کا زمانہ پاتا ہے،
لیکن کرن میں موجود ہے، کرن ان کی جگہ کا نام ہے، کرن وہاں موجود ہے اویس کرنی، لیکن اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ حضور نے پیغام بھیجا کہ اویس کرنی مدینے میں نہ آنا، وہاں رہ کے اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ تو اویس کرنی نے حضور کے اس حکم کو آخری سمجھا، حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ حضور کی زیارت سے کیا مقام ملتا ہے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ حضور کی زیارت سے زیادہ حضور کے حکم کی تعمیل میں نجات ہے۔ تو اس لیے اویس کرنی مدینے نہیں آیا، حضور کے حکم کے مطابق وہیں اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اور اس مقام کو پہنچا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عمر جہاں اویس کرنی مل جائے تو اویس کرنی سے دعا کروا لے۔ یہ ہے حضور کے حکم کی تعمیل۔ یہ درمیان میں سے آپ سبق آموز باتیں سمجھا کریں، محض ایک بات آئی اور کر دی اور چلے گئے، وہ نہیں۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ صحابی کیوں بنا، صدیق کیوں ہے، اویس کرنی کیوں ہے، جنید بغدادی کیوں ہے، ان کو یہ جو مقام ملا ہے یہ کیوں ملا ہے، یہ سوچا کرو، دیکھا کرو۔ تو اویس کرنی حضور کے حکم کی اتباع میں، وہ مدینے میں آ کے حضور کی زیارت نہیں کرتا، وہیں رہتا ہے، تو مقام کتنا بلند پایا اویس کرنی نے۔ تو حضور کا زمانہ تو پایا لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ تو حضرت اویس کرنی کو رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ان سے کیا ہے، راضی ہے۔ یہ جو رحمہ اللہ، رضی اللہ علیہ السلام، یہ امت نے تقسیمیں کی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کس درجے اور طبقے کا آدمی ہے۔ جب ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو مراد کیا ہوتا ہے؟ چلو درمیان میں بات آئی تو سمجھا دیں، اس لیے کہ ہمیں یہ بھی بہت غلط فہمی اور گڈ مڈ کرنے کا ہماری ایک عادت ہے، اور بسا اوقات سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں علیہ السلام۔ بہت سارے لوگ حضرت حسن حسین کا نام لیتے ہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں، علیہ السلام۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں، علیہ السلام۔ یقیناً ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی نہیں ہے، علیہ السلام تو لغوی معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں سے یہ شروع ہوا وہ اس معنی میں نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھا کریں آپ، کیونکہ علیہ السلام ہماری امت نے معصومین کے لیے مختص کیا ہے۔ کس کے لیے مختص کیا ہے؟ معصومین کے لیے۔ جو معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے لیے امت نے کیا، کون سا لقب دے دیا، علیہ السلام۔ یعنی جب ہم علیہ السلام کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ کوئی نبی ہے۔ کیا ہوگا؟ نبی ہے، کیونکہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو اس لیے گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے، علیہ السلام کا لفظ صرف نبی کے ساتھ بولنا چاہیے، کسی صحابی کے لیے یا غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ نہیں۔ میں ذرا تھوڑی سی تربیتی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں۔ علیہ السلام کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے، غیر نبی کے لیے نہیں ہے۔ سلامتی تو سب پر ہے، میں جب آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو یہ وہی سلامتی ہے، لیکن امت نے ایسے القابات سے درجہ بندی کی ہے کہ جب ہم علیہ السلام کہیں گے تو کسی نبی کو کہیں گے، غیر نبی کو نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک خاص طبقہ چونکہ نبیوں کے بعد حسن حسین اہل بیت رسول سیدہ فاطمہ ان کو بھی معصوم مانتا ہے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، جو دیکھا دیکھی سنا سنی ہم اور آپ بھی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک عقیدے کا اظہار ہے۔ کیا ہے؟ ایک عقیدے کا اظہار ہے کہ جب آپ علیہ السلام کہتے ہیں تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے یہ بھی ویسا ہی ہے، غیر انبیاء کو معصوم سمجھنے والا، یہ غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو جب بھی کسی صحابی کا نام آئے، حسن کا آئے، حسین کا آئے، حضرت علی کا نام آئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ عنہم، علیہ السلام نہیں کہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے۔ تو ہم اس لیے یہ تقسیم کرتے ہیں کہ انبیاء کے لیے علیہم السلام اور صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جنہیں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے دنیا کے اندر ان صحابہ کو دے دیا
تو وہ صحابی جس نے 2 منٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، مقام صحابیت پہ فائز ہو گیا، اس شخص کا مقابلہ کوئی دنیا میں دوسرا نہیں کر سکتا۔ سارے غوث، سارے ابدال، سارے متقی، سارے نمازی، سارے حاجی، دنیا کے جتنے بھی رتبے یا شانے ہیں وہ ساری کی ساری جمع کی جائیں، لیکن میرے محبوب کا وہ ایک صحابی جو آخری وقت میں آ کے کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی صحبت میں بیٹھ گیا، وہ باقی امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے مقام صحابیت۔ پھر ان سارے صحابہ میں سب سے بلند تر، سب سے عظیم تر جو صحابی ہے، جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سارے یہ صحابہ مل جائیں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون ہے وہ جس کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ اس کا نام ہے۔ ابو بکر اس کی کنیت ہے، ابو بکر اس کی کنیت ہے۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ بکر عربی زبان کے اندر نوجوان اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ نوجوان اونٹ کو بکر کہا جاتا ہے۔ عرب کے معاشرے کے اندر یہ بات عام تھی کہ جانوروں میں جو جانور خوبصورت ہیں یا بہادر ہیں، دلیر ہیں، شکار کی صلاحیت رکھتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کی کنیت یا نام بھی ان کے نام پہ رکھ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اسد شیر کا نام ہے، غضنفر شیر کا نام ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کا ثعلب بھی نام ہے، ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو بہادر شمار ہوتے ہیں، بعض صحابہ کے نام ان کے نام پر ہیں۔ یہ عام عرب کی روایت تھی۔ جیسے ہمارے پٹھانوں میں یہ عجیب نام ہوتے ہیں نا، اس طرح کے نام پٹھانوں میں بھی ہیں، بلکہ وہ تو عام چیزوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں، وہ ساتھ خان لگا دیتے ہیں، چلو ایک نام بن گیا۔ تو یہ عرب کی عام روایت تھی، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نوجوان اونٹ اپنی طاقت میں، خوبصورتی میں ایک مثال ہوتا تھا۔ تو وہاں سے بطور استعارہ کسی شخصیت کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی، یعنی خوبصورتی آپ کہہ لیں، طاقت کہہ لیں، اس استعارے کے ساتھ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ بکر کا معنی اونٹ، ابو کا معنی والا۔ ابو کا معنی کیا ہے؟ ابو کا معنی یہی نہیں ہوتا کہ باپ ہوتا ہے سلبی جس سے بچے نے پیدائش حاصل کی ہے۔ ابو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا۔ یہ نسبت کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو تراب، کیا کہا جاتا ہے؟ ابو تراب۔ کس کی کنیت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ابو تراب نبی پاک نے فرمایا۔ ایک مرتبہ دیکھا حضرت علی کو نیچے لیٹے ہوئے ہیں، تو حضرت علی کی جسم پر، حضرت علی کی پشت پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو آقا دو عالم نے دیکھا تو فرمایا یا ابا تراب۔ کیا فرمایا؟ یا ابا تراب، یعنی مٹی والا، وہ مٹی کے باپ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بلی کو کہا جاتا ہے، تو ابو ہریرہ کا یہ معنی نہیں کہ بلی کا باپ، کہ حضرت ابو ہریرہ نے بلیوں کو پیدا کیا، بلکہ حضور نے دیکھا کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ کے دامن میں بلی تھی، غالباً نام عبد الرحمن ہے، تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ۔ کیا فرمایا؟ یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، مطلب یہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو نام ہے ابو بکر، اس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اصل نام آپ کا کیا ہے؟ عبداللہ آپ کا نام ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور صدیق آپ کا لقب ہے۔ صدیق آپ کا، صدیق لقب کہاں سے آپ کا پڑا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آقا دو عالم معراج پر تشریف لے گئے اور واپس تشریف لانے کا ارادہ فرمایا، تو حضور کے ذہن میں بات آئی کہ اتنے بڑے عجائبات میں سے ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، تو دنیا میں جاؤں گا تو لوگوں سے کیا کہوں گا؟ کون میری تصدیق کرے گا کہ لیلن، ایک رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی آ گیا، پھر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے کی سیر کر کے راتوں رات واپس بھی چلا گیا، کس کے سامنے جا کے بیان کروں گا؟ حضور نے فرمایا جبریل سے، اپنے رفیق سے، کہ میری تصدیق کون کرے گا؟ جبریل نے کہا وہ ابو بکر ہی تو ہے۔
وہ ابو بکر ہی تو ہے جو سب سے پہلے آپ کی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کا لقب کیا بنا؟ صدیق۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے دو عالم نے خود کہا ہے ابو بکر کو صدیق۔ کب؟ جب حضور نے فرمایا کہ میں احد کے پہاڑ پہ تھا، ابو بکر بھی ساتھ تھے، عمر بھی ساتھ تھے، عثمان بھی ساتھ تھے، تو احد کے پہاڑ میں لرزہ آیا تو میں نے ٹھوکر ماری اور کہا کہ احد ذرا سنبھل کے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرے اوپر کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو کیا ہیں؟ شہید ہیں تیرے اوپر، ذرا سنبھل، احساس تو کر کہ تیری پشت پر کتنی عظمت والے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے خود آپ کو صدیق کہا ہے، اور آپ کا لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضور نے خود فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ نے تیرے لیے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے، جہنم سے خلاصی تجھے مل گئی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا لقب قرآن نے رکھا ہے صاحب۔ کیا رکھا ہے؟ صاحب۔ اور یہ ابو بکر کی انفرادیت ہے کہ باقی صحابہ کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اصحابی کالنجوم۔ باقی صحابہ کو حضور نے صحابی کہا ہے، لیکن ابو بکر کو اللہ نے صحابی رسول کہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، تو ابو بکر کو صحابی اللہ نے کہا ہے کہ وہ میرے نبی کی صحبت میں ہے۔ تو باقی صحابہ کو حضور نے صحابہ کہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر کی صحابیت کا اعلان عرش سے ہوا ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو کیا کہا ہے؟ صحابی کہا ہے۔ اور قرآن کریم نے حضرت ابو بکر کا لقب اتقیٰ بھی رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اتقیٰ۔ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، سورہ لیل۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ لیل ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم نے ابو بکر کو کیا کہا ہے؟ اتقیٰ کہا ہے۔ وہ ابو بکر ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کی کنیت ہے ابو قحافہ، لیکن باپ کا اصل نام کیا ہے؟ عثمان۔ کیا نام ہے؟ ابو بکر کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ ابو قحافہ کنیت ہے، اور بڑی عمر پائی ابو بکر کے والد نے، بہت آخر میں فتح مکہ پہ غالباً یا اس کے بعد اظہار ایمان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق آخری وقت میں جب اسلام قبول کیا ہے تو اپنے والد کو، بوڑھے والد کو اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں خود چل کے وہاں گھر میں آ جاتا، میں خود چل کے وہاں گھر میں آ جاتا۔ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا چل کے آپ کی خدمت میں آنا یہ اس کے حق میں بہتر ہے، میں اس لیے لے آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ اس کو کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے ابو قحافہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو حضور نے ابو قحافہ کے سینے پہ رکھ کے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اس وقت سے ابو قحافہ بھی کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ ابو بکر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ابو بکر کا باپ بھی صحابی ہے، ابو بکر خود بھی صحابی ہے، ابو بکر کی اولاد بھی صحابی ہے۔ اتنا مقام صحابہ میں سے شاید کسی کو اور کو نہیں ملا جو مقام کس کو ملا ہے؟ ابو بکر اور اس کے گھرانے کو ملا ہے۔ اور ماں کا نام کیا ہے؟ سلمہ بنت صخر۔ ماں کا نام کیا ہے؟ سلمہ بنت صخر۔ یہ وہ ابو بکر ہے جو کائنات میں ساری امت سے سب سے زیادہ افضل ہے، کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ ابو بکر ہر کام میں اول ہے، ایمان میں بھی اول ہے، اور ابو بکر عمل میں بھی اول نمبر ہے پوری امت میں۔ ایمان میں بھی سابقون الاولون میں ہے، سب سے پہلے ایمان سے مشرف ہوا، اور عمل کے اعتبار سے بھی ابو بکر سب سے آگے ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس کی مثال دیتا ہوں، لاجک کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ حضور دیکھتے ہیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے۔ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ حضور نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔
آسمان کے ستاروں کی برابر۔ وہ عمر کہتا ہے کہ ابو بکر میری یہ زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، وہ مجھے ایک غار ثور والی رات دے دے، ساری زندگی کے لیے۔ اب آسمان کے ستاروں کا آپ اس کی تعداد گن سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ عمل ہے۔ اور پھر حضور خود فرماتے ہیں، اور دنیا جہان کے لوگوں، میں نے اس کائنات میں جس کا تھوڑا بھی مجھ پر احسان تھا، زیادہ مجھ پر احسان تھا، میں نے تمام کے احسانات کے بدلے چکا دیے ہیں، مگر ابو بکر وہ ہے میرے بس میں نہیں اس کے احسانات کا بدلہ چکانا، میرا رب ہی قیامت کو ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ تو ابو بکر اعمال میں بھی سب سے آگے ہے، ایمان میں بھی سب سے آگے، اور اعمال میں بھی سب سے آگے، اور ابو بکر خدمت خلق میں بھی سب سے آگے ہے۔ خدمت خلق میں بھی ابو بکر سب سے آگے ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھیا کے ہاں جا کے رات کو پانی بھر کے آتے۔ ایک دن گئے تو اس کا پانی پہلے سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے کہ یہ کون مجھ سے پہلے آ کے بھر کے چلا گیا۔ ایک دن اس سے پوچھا، اس نے کہا جی ایک بندہ کوئی آتا ہے بھر کے چلا جاتا ہے، میں نہیں پہچانتی کون ہے۔ حضرت عمر راستے میں بیٹھ گیا، دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے، دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق مقام سخ میں جو مدینے کے ساتھ ہی بستی تھی وہاں رہا کرتے تھے، اور کچھ بچیاں تھیں، انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ دعا کرتے تھے۔ جب امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے منصب پہ فائز ہوئے تو ان بچیوں نے کہا کہ اب ہماری بکریاں کون دھوئے گا، ان کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر تو امیر المومنین بن گئے، لیکن خلافت کی بیعت لینے کے بعد بھی ابو بکر ان کے گھر پہنچ گئے کہ بکریاں لاؤ میں دو کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر مزاجن بھی بڑے خوش مزاج تھے، بچیوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے، اچھا آپ بتاؤ کہ میں اس میں جھاگ زیادہ بناؤں یا کم بناؤں؟ اگر وہ بچیاں کہتے زیادہ بناؤ تو تھوڑا سا دور برتن رکھ کے وہ دھار نکالتے تو اس میں وہ جھاگ پیدا ہو جاتی، اور اگر کہتے کہ نہیں آج تو ذرا قریب سے کر لیتے، یعنی تفنن طبع بھی ان کے ساتھ کرتے۔ وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بات مختصر کرتا ہوں کہ میرے کے بعد آپ نے مولانا عمران سلیمی کو بھی سننا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں آخری باتیں، صرف 2-4 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں، درمیان میں بہت سی باتیں ہیں، فضائل ابو بکر کے عنوان سے کروں تو بڑا ایک طویل مضمون ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ مولانا کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ تو قرآن کریم نے سورۃ اللیل میں 2 کردار بیان کیے ہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، کہ اے دنیا کے انسانوں تم میں سے ہر ایک کی جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ مختلف ہے، محنت مختلف ہے، کام مختلف ہے، ہر انسان محنت کرتا ہے، کسی کی محنت مثبت راستے پر ہوتی ہے اور کسی کی محنت اور جد و جہد کوشش منفی راستے میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں ہر انسان کے یہ 2 ہی کردار ہیں، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، یا خیر ہے یہ دنیا میں، یا کیا ہے؟ شر ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ان سعیکم لشتی، پہلا کردار فاما من آتا واتقی وصدق بالحسنی، فاما من آتا، جس نے دے دیا، جس نے دے دیا۔ ابو بکر سے بڑھ کر کس نے دیا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں جس نے ابو بکر سے بڑھ کے دیا ہو؟ حضور نے مانگا تو سب کچھ لا کے رکھ دیا، فرمایا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، جو تھا سب لے کر آ گیا۔ تو فاما من آتا، سب سے زیادہ جس نے دیا ہے تو وہ کس نے دیا ہے؟ ابو بکر نے دیا ہے۔ واتقی، اور جس نے تقوی اختیار کیا، تو جسے رب خود کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بچے گا تو سب سے پہلے ابو بکر بچے گا۔ وہ متقی نہیں ہے، وہ اتقی ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اتقی۔ سارے صحابہ متقی، ابو بکر ان میں کیا ہے؟ اتقی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو ابو بکر اتقی، ابو بکر آتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، تیسرا کیا ہے؟ نہیں، ہاں پھر پڑھ لیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسری صفت کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ قرآن خود کہتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ الْمُتَّقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ
मुत्तकून उलाइक अल मुत्तकून। कुरान ये कहता है एक वो है जो सच लेकर आया और दूसरा वो है जिसने सच की तस्दीक की। सच लेकर आने वाला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस सच की सबसे पहले तस्दीक करने वाला कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इन तीनों अल्फाज के आता, अतका, सद्दका, इसका सबसे पहला मिस्दाक और अलल अकमल मिस्दाक कौन है? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे दूसरा, वम्मा मम बाखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना। बाखिला जिसने बुखल इख्तियार किया, वस्तगना बेपरवाही की ज़िंदगी गुजारी, कोई परवाह नहीं रब कैसे राज़ी होता है, कोई परवाह नहीं खिदमत खल्क कैसे करनी है, खैर की कोई परवाह नहीं उसे। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और जिसने अच्छाई की तस्दीक नहीं की, यानी ईमान नहीं लाया, कुफ्र पे रहा, ये दूसरा किरदार है। मुफस्सरीन ने लिखा है जो पहला किरदार है वो अबू बकर का है, ये दूसरा जो किरदार है ये वलीद बिन उक़बा का है। किसका है? कि मक्के में दो शख्सियात बहुत अमीर थी। एक अबू बकर था, बजाजी का काम करते थे, कपड़े का कारोबार करते थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, पैसा था, माल था, दौलत थी, सब कुछ था। मुकाबले में उसके पास भी ये सब कुछ था, लेकिन अबू बकर की फितरत और नेचर और थी और उसकी और थी। अबू बकर सरापा खैर था, वो सरापा शर था। अल्लाह कहता है ये दो किरदार ही दुनिया में रहेंगे, एक किरदार अबू बकर का चलता रहेगा और दूसरा वलीद बिन उक़बा का किरदार चलता रहेगा। अब फैसला तुमने करना है, अबू बकर के पीछे जाना है या उसके पीछे जाना है। तो कुरान कहता है वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, कि वो सबकत ले जाने वाले पहले मुहाजिर और अंसार, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। क़यामत की सुबह तक सहाबा के दो ही तबके हैं, या सहाबा मुहाजिर हैं या सहाबा क्या हैं? अंसार हैं। या मुहाजिर हैं या वो हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए, या वो हैं जो मदीने में बैठकर अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने वाले थे, सब कुछ जान निसार करने वाले थे, जिन्होंने अखुवत की कायनात में ऐसी मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक वैसी अखुवत की मिसाल ये तारीख़ इंसानी पेश नहीं कर सकेगी जो मदीने के सहाबा ने अपने मुहाजिर भाइयों के साथ किया था। तो दो ही तबके हैं, या मुहाजिर है या क्या है? अंसार है। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि उन्हें तो रब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ू अन्हु कह ही दिया है, लेकिन जो इन सहाबा से मोहब्बत करेंगे मुहाजिरीन और अंसार से, और क़यामत तक वह सहाबा या सहाबा की पैरवी और इत्तिबा और सहाबा की ज़िंदगी के अक्स अपनी ज़िंदगी में ढालने वाले होंगे, तो अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जहाँ अबू बकर जाएगा उसका लड़ पकड़ने वाला भी वहीं जाएगा। तो इसलिए अबू बकर का तज़किरा भी करते हैं, उसका नाम भी लेते हैं, उससे इजहार मोहब्बत भी करते हैं, और उनका तज़किरा करके ये समझते हैं कि रब राज़ी होगा, रब राज़ी थे फिर सब को जिए, फिर जन्नत ही जन्नत है, जन्नात आदनिन खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा की जन्नत है, हमेशा रहेंगे। ना उस जन्नत से अबू बकर निकाला जाएगा, ना उससे मोहब्बत करने वाले निकाले जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।